مزیدار بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں نے یہ کلپ اب تک دیکھ بھی لیا ہوگا، لیکن جسٹ ٹو ریفریش یور میموری کہ ابھی پچھلے دنوں کیا ہوا ہے. سوریا کمار یادو نے یو ٹرن کہہ رہے ہیں لوگ، میں تو اس کو کہوں گا کہ بلیٹنٹلی وہ اب جھوٹ بول رہے ہیں اس بات پہ کہ ہم تو ٹرافی کے لیے آئے تھے، ہمیں دی نہیں گئی. یہ تو آپ کا پہلے سے سٹانس تھا کہ محسن نقوی کے ہاتھ سے ٹرافی نہیں لیں گے. کیا کہنا تھا ان کا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. 1.5 گھنٹہ کر رہے تھے، ہم میں سے تو کسی نے منع نہیں کیا کہ ہم ٹرافی لیں گے نہیں. وہ آ کے کھڑے ہو گئے تھے پوڈیم پہ اور ہم ویٹ کر رہے تھے کہ کب کچھ سیریمنی سٹارٹ ہوگی، بٹ وہ پتہ نہیں کوئی ان کا ریپرزینٹیٹو ٹرافی بھی لے گیا، چیمپئن بورڈ بھی ہٹا دیا وہاں سے. نقوی صاحب کے ہاتھ سے ٹرافی نہیں لینی تھی، یہ بات میں نہیں، یہ ہم نے کہیں سے آیا نہیں تھا، گورنمنٹ سے یا کہیں BCCI سے. انہوں نے جان بوجھ کر ٹرافی نہیں دی ایسا؟ نہیں، یہ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، یہ ابھی آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا. جی مجھے شاہد صاحب بڑا مسخروں والا ایٹیٹیوڈ لگا سوریا کمار یادو کا تھرو آؤٹ دس ایشیا کپ. سیریس سوال پوچھیں تو وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہنسی مذاق شروع کر دیتے ہیں. یہ تو بڑا اچھا ہو گیا نا ان کے لیے. ان کی خود کی پرفارمنس بہت خراب ہے، وہ سٹرگل کر رہے ہیں، ٹیم اچھا کر رہی ہے. کیپٹن جو ہے وہ ان چیزوں کے پیچھے چھپ رہا ہے کہ ہاتھ نہ ملانے والا ایشو ہو گیا، اب ٹرافی نہ لینے والا بھی انہوں نے ہم پہ ہی ڈال دیا، جبکہ یہ کلیئرلی ان کی طرف سے آ رہا تھا کہ محسن نقوی سے ٹرافی نہیں لیں گے. میں تو محسن نقوی کے سٹانس کے ساتھ ہوں کہ نہیں لے رہے تو نہ لیں، پھر ٹرافی نہ لیں، ختم ہو گئی بات. وہ الفاظ سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جتنی بھی پریس کانفرنس سوریا کمار یادو نے کی اس میں وہ مزاحیہ انداز میں بات کرتے تھے. ابھیشیک شرما ان کے ساتھ فائنل میں بیٹھے تھے، ان کی بار بار مسلز کو ہاتھ لگا رہے تھے. فارم ٹیمپریری نہیں ہوتا، فارم ٹیمپریری ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو الفاظ سے کھیل رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس سے نہیں لینی، ہم نے اس سے نہیں لینی. واضح طور پر آپ کے بورڈ کے سیکریٹری نے یہ کہا کہ محسن نقوی سے ہم ٹرافی نہیں لیں گے. صحیح ہے. موونگ آن بات کر رہے تھے ہم سوریا کمار یادو کے اس جھوٹ پہ جو انہوں نے پورا یو ٹرن لیا ہے اور پوری سچویشن کو بدل دیا ہے. شاہد صاحب آپ کنٹینیو. فائنل کی تھوڑی دیر بعد ہی یہ خبر تمام ویب سائٹس پہ آ گئی تھی کہ انہوں نے بھارتی ایک خبر رساں ایجنسی سے بات کرتے ہوئے دیوجیت سیکیا جو ان کے سیکریٹری ہیں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ BCCI کی یہ پالیسی ہے کہ ایشین کرکٹ کونسل کے جو پریزیڈنٹ ہیں محسن نقوی ان سے ٹرافی نہیں لیں گے. تو جب انہوں نے کہہ دیا تو انہوں نے آپ کو گائیڈ لائنز بھی دی ہیں. اب آپ یو ٹرن نہ لیں، اب آپ جھوٹ نہ بولیں. واضح الفاظ میں بالکل آپ کہیں کہ آپ نے منع کیا تھا اور یہاں تک کہا گیا بھارتی کرکٹ ٹیم کو کہ آپ نہ آئیں، آپ اپنے کسی فورن اسٹاف کو بھیج دیں. مورنی مورکل تھے وہاں، اسسٹنٹ کوچ ان کے رائن ٹین ڈسکاٹے ہیں، ان کو بھیج دیں، ٹرافی لے لیں، پھر اس کے بعد آپ اپنا ہلا گلا جو بھی کچھ کرتے رہیں. موک انہوں نے کیا کہ ٹرافی لے کے جا رہے ہیں سوریا کمار یادو، پھر وہ سارے چلا رہے ہیں. تو انہوں نے تو پورے کھیل میں سیاست کو ڈالا اور پوری دنیا انٹرنیشنل کمیونٹی. مائیکل ایتھرٹن کا میں ٹائمز اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ اب آئندہ چاہیے ICC کو کہ ان کو سیم گروپ میں بھی نہ رکھیں. اور یہ جو سب رائیولری کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں اتنی پالیٹکس آ گئی ہے کہ اب اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں. لیکن بات وہی ہے نا، ایٹ دی اینڈ شاہد صاحب دس از اے کمرشل بزنس. جب آپ بات کرتے ہیں براڈ کاسٹر کی، ٹی وی رائٹس کی، تو وہ تو ان گیم سے بنتی ہے کہ سوریا کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ یہ گیم تو انڈیا پاکستان کا دیکھا جاتا ہے، ڈیفرنس بہت ہے پھر بھی دیکھا جاتا ہے. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا. آپ کو اگر یاد ہو فرانس اور اٹلی کی بھی بڑی فٹ بال کی رائیولری ہوتی تھی، اس کے نام پہ بڑے براڈ کاسٹرز آتے تھے، لیکن اٹلی نے پچھلے 2 ورلڈ کپس میں کوالیفائی نہیں کیا. تو اب فرانس کی رائیولری ارجنٹینا سے ہو رہی ہے، فرانس کی رائیولری انگلینڈ سے ہو رہی ہے. تو کہیں خدا نہ خواستہ یہ وقت نہ آ جائے. ٹھیک ہے پالیٹکس انوالو ہوتی ہے، ٹھیک ہے سینٹیمنٹس انوالو ہوتے ہیں اور بلینز آف لوگوں کے ہوتے ہیں جہاں جہاں پاکستانی ہیں، جہاں جہاں انڈینز ہیں. لیکن اگر ہم نے اپنی کارکردگی کو اچھا نہیں کیا، اگر ہم اسی طرح 8-0 اب وہ 8-0 ہو گیا انٹرنیشنل میچز کا، تو ہماری یہ رائیولری اور پھر ICC بھی سوچے گی کہ ہمیں پیسہ کہیں اور سے جنریٹ کرنے کی کوشش. لیکن آپ یہ دیکھیں نا، ٹیم نمبر 1 اور ٹیم نمبر 7 کا مقابلہ تھا. 147 بنانے کے لیے بھی آخری اوور تک گئے. تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت ون سائیڈڈ گیم ہو. ایک چانس تھا پاکستان کے پاس جیتنے کا. آبویسلی ہم جیت نہیں پاتے، ہم انڈر پریشر اچھا نہیں کر رہے، وہ تو ہے. لیکن یہ آخری میچ بھی اتنا کوئی ون سائیڈڈ نہیں ہوا. ایون آخری اوور تک اتنا ون سائیڈڈ نہیں تھا. آخری اوور میں بھی اگر 10 رن کا ایک بڑا ٹف وہ تھا تو حارث رؤف چونکہ پچھلے بھی 2 دفعہ ڈیلس میں اور پہلے میلبرن میں اتنے کاسٹلی اوورز کرا چکے تھے، لیکن 10 رن میں بھی اگر ایک آدھ وکٹ اس وقت گر جاتی، تلک ورمائی کی وکٹ گر جاتی، تو وہ 10 رن بھی بھارت کو بھاری ہو جاتے. ہم نے ایک بہت ہی گولڈن موقع کھویا ہے، نہ صرف ایشیا کپ جیتنے کا بلکہ ایشیا کپ سے بھی بڑا ریوارڈ تھا کہ پورے بھارت میں تھرتری بچ جاتی، پورے بھارت میں یہ کھلاڑی اپنے ملک واپس نہ جا پاتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ تو ایشو رہا ہے اور پاکستان کی کرکٹ جو ہے
اس کو امپروو کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اب جو ہمارا اگلا امتحان ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہے, اور یہ جو سائیکل ہے اس کی شروعات ہم اچھے سے کرنا چاہتے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے آن دی ادر سائڈ آف دس. ساتھ رہیے.